ادھیڑ عمر آدمی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مکان کے دروازے پر کھڑا معصومانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ کیا حال ہے ابو جمال؟ کمال نے وین کے عقبی حصے سے اترتے ہوئے بآواز بلند اس شخص کی مزاج پرسی کی۔ ان دونوں میں پرتپاک فکروں کا تبادلہ ہوا۔ پھر کمال کے چاروں آدمی اسلحے کی پیٹیاں اس مکان میں لے جانے لگے جہاں شاید پیٹرومیکس لیمپ روشن تھا۔ میں نے اس مکان کو اندر سے دیکھنے کی نیت سے اسلحے کی منتقلی میں شریک ہونے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے مجھے روک دیا۔ تم رہنے دو، لڑکے یہ کام پھرتی سے نمٹا لیں گے۔ مجھے افسوس ہے ہاشم، تمہارا قصور نہیں تھا، دراصل تم اس سے ناواقف تھے۔ وہ ہر وقت بے شمار شعبے جیب میں لیے پھرتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ وہ روشنی کیسے عجیب و غریب اور نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ اگر ہم فائرنگ کر کے اس کا نچلا دھڑ بیکار کر دیتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی اور وہ بآسانی پکڑ لیا جاتا۔ اب بھول جاؤ اسے، بس یہی غنیمت ہوا کہ ہم اس کے ہاتھوں بھاری زک اٹھانے سے بال بال بچ گئے۔ میں تو اسے نہیں بھول سکتا، آخر ان حالات میں وہاں کیا کرتا پھر رہا تھا؟ اس کی وہاں موجودگی واقعی حیرتناک تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسرائیلی ابھی تک تمہارے اور سیتا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ برونو کو بھی سولومن نے ہی سیتا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار کیا ہو اور اس کی موت کے بعد وہ خود میدان میں آ گیا ہو۔ وہ بہت تجربے کار اور گھاگ معلوم ہوتا ہے۔ وہ ہماری تمام احتیاط کے باوجود بھانپ گیا تھا کہ وین اس کے لیے چوہے دان ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اتنا مشہور ہے کہ اسے تمہارے علاوہ بھی بے شمار لوگ جانتے ہوں گے۔ ایسا آدمی ایک دشمن ملک میں بذات خود کوئی مہم سر لے کر محض خودکشی ہی کر سکتا ہے، اور سولومن اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ اس معاملے میں مصری حکام نے اسرائیلی سیکرٹ سروس کا تعاون بھی حاصل کر لیا ہو؟ اگر تمہاری بات درست مان لی جائے تو سولومن وہاں چوروں کی طرح اکیلا کیوں گھوم رہا تھا؟ اسے تو اعلیٰ حکام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ہاشم نے کہا، اس وقت تو یہ معلوم ہونا ہی مشکل ہے کہ ہمارے اقدام کے بعد رجب کے باغ میں کیا واقعات پیش آئے۔ مشکل ہی نہیں، ناممکن سمجھو۔ صبح کے اخبارات ہی سے صحیح حالات کا علم ہو سکے گا۔ اسی اثنا میں اسلحے کی منتقلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا سب لوگ وین میں سوار ہو گئے۔ اس مرتبہ میں ہاشم اور کمال کے ساتھ عقبی حصے میں تھا، بقیہ تینوں ڈرائیونگ کیبن میں جا بیٹھے تھے۔ ہمارا ساتواں آدمی نہیں لوٹا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مارا نہ گیا ہو۔ وین روانہ ہونے کے بعد ہاشم نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، خدا کرے کہ وہ زندہ ہو۔ میں بولا، مگر میں اتنا بتا دوں کہ میں نے ان کے کم از کم 3 آدمی اپنے ہاتھوں سے مارے ہیں۔ دانستہ؟ ہاں، اپنی دانست میں تو میں نے قبل از وقتی فائرنگ کا آغاز کر دیا تھا، مگر یہ غنیمت ہے کہ وہ اتفاقاً مقررہ وقتی تھا۔ پھر ان کے استفسار پر میں نے انہیں اس واردات کی تفصیل سنا ڈالی اور ان دونوں نے ہی میرے اس اقدام کی تعریف کی۔ نصف گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک جگہ وین روک کر اس کا انجن بند کر دیا گیا اور سب لوگ نیچے اتر پڑے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ مقام قاہرہ کی ایک مضافاتی آبادی سے قریب تھا اور چوری کی وین سے وہیں چھٹکارا پانا مناسب تھا۔ وین سے اترنے کے بعد تینوں لڑکے پرجوش انداز میں رخصت ہو کر تیزی سے مختلف سمتوں میں معدوم ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم تینوں بھی ایک طرف روانہ ہو گئے۔ اس آبادی میں کمال کا کوئی دوست رہتا تھا، وہ ہم ایک جگہ چھوڑ کر چلا گیا اور 10 منٹ بعد ایک اور شخص کے ساتھ کار میں واپس آیا جو اس کا ایک قریبی معتمد تھا۔ واپسی میں میرے ساتھی ہاشم بھی ہوٹل القاہرہ پر اتر گیا اور عبدالکمال اسی کار میں واپس گھر چلا گیا۔ ہوٹل میں ہم دونوں لاتعلقانہ انداز میں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ ہاشم کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لے کر اوپر چلا گیا۔ میں نے روانگی کے وقت کمرہ نمبر 404 کی چابی عجلت کے باعث کاؤنٹر پر واپس نہیں کی تھی، لہٰذا میں براہ راست بھی اوپر جا سکتا تھا، مگر ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ میں نے جس رکھائی سے مریم سے پیچھا چھڑایا تھا اس کے پیش نظر کہیں اس نے کمرے کی بکنگ ہی منسوخ نہ کرا دی ہو اور میں اس کمرے کا قفل کھولتے ہوئے نقب زنی کے الزام میں دھر نہ لیا جاؤں۔ پھر میں نے براہ راست کاؤنٹر پر جانے کے بجائے القاہرہ کی وسیع راہداری میں لگے ہوئے انٹرکام پر کاؤنٹر کا نمبر ڈائل کیا اور استقبالیہ کلرک سے مسٹر جوزف اور مسز مریم جوزف کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ مریم نے کمرہ نمبر 404 انہی ناموں پر بک کرایا تھا۔ جواب میں مجھے بتایا گیا کہ اس کمرے کی چابی کی بورڈ پر موجود نہیں تھی۔ کیا وہ دونوں ابھی تک یہاں مقیم ہیں؟ جی ہاں، مختصر سے جواب ملا اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اوپر جاتے ہوئے پہلے میں کمرہ نمبر 140 پر رکا اور ہاشم کو بتایا کہ القاہرہ میں میری کمینگاہ بدستور قائم تھی۔ پھر چوتھی منزل پر اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ پہلے میں نے منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد آپریٹر سے
مریم کے پائلٹ دوست کے گھر کا نمبر ملوایا، جہاں سے سلسلہ ملنے پر مریم ہی کی آواز سنائی دی۔ تم کہاں ہو؟ میں 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہوں۔ اس وقت رات کے 10 بج چکے ہیں۔ میں نے 8 بجے تک 2 مرتبہ فون کیا، مگر کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ اب آ سکتی ہو؟ مشکل ہی ہے، وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ یہ معاملہ صبح پر رکھو، لیکن یہ تو بتاؤ صبح تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ صبح ہوگی تو بتاؤں گا، ویسے میں اپنے اس رویے پر معذرت خواہ ہوں۔ بس تمہاری معذرت ہی کافی ہے، میں صبح 10 بجے تک آ جاؤں گی۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مریم سے اس گفتگو کے ذریعے میں نے ایسے کسی خطرے کو ٹال دیا تھا جو اس کی ناراضگی کے سبب پیدا ہو سکتا تھا، ورنہ حقیقت میں مجھے مریم کے قرب کی ذرا بھی خواہش نہ تھی۔ میں بس چند گھنٹوں کی گہری نیند لے کر اپنی تھکان دور کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی اس خواہش کے برعکس اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکا۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے اور سگریٹیں پھونکتے گزر گئی۔ صبح 7 بجے مجھے دروازے پر دستک سنائی تھی اور میں نے اٹھ کر پھرتی سے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ لمحے بھر کو ہماری نگاہیں چار ہوئیں اور میرے وجود کی گہرائیوں میں کرب کی ایک اذیتناک لہر تڑپ اٹھی۔ ہاشم نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی اور افسردہ لہجے میں بولا، میرے کمرے میں آ جاؤ، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ اخبارات آ گئے کیا؟ روم سروس والے 7:30 بجے اخبار لاتے ہیں، میں باہر سے لے آیا ہوں۔ کیا خبریں ہیں؟ اختصار سے کام نہیں چلے گا، نیچے آ جاؤ، تمہارا ناشتہ بھی وہی منگوا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے تیوروں سے میرا سکون برباد کر دیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے عجلت کے عالم میں اپنا حلیہ درست کیا اور فوراً اس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی ہر طرف نگاہیں دوڑائیں، مگر کوئی اخبار نظر نہ سکا۔ اخبار کہاں ہے؟ جب کوئی اچھی خبر نہ ہو تو پہلے باہمی تبادلہ خیال بہتر ہوتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں ذہنی طور پر ہر بری خبر کے لیے تیار ہوں ہاشم، میرے ساتھ یوں بچوں کا سا رویہ اختیار مت کرو۔ تمہارے لیے بدترین خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے بستر کا گدا الٹتے ہوئے سوال کیا۔ سیتا فرار نہ ہو سکی ہوگی، فرار ہوتے وقت زخمی ہو گئی ہوگی، یا اس نے کئی اخبارات میرے سامنے ڈال دیے۔ عربی اخبار المستقبل کے شہ سرخی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ناچنے لگا اور مجھے اپنا وجود یک بیک کھوکھلا سا محسوس ہونے لگا۔ المستقبل کی شہ سرخی زندگی کے لیے مدتوں سے لڑنے والی بے خوف اور دلیر سیتا کی موت کی کہانی سنا رہی تھی۔ میرے جبڑے بھیج گئے اور آنکھوں کے گوشے غیر ارادی طور پر نمناک ہو گئے۔ دل چھوٹا نہ کرو برادر، موت ہر انسان کا یقینی مقدر ہے اور اس کا ایک وقت متعین ہے۔ وہ اس سے نہ ایک لمحے پہلے مر سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ زیادہ سانس لے سکتا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں دیکھوں گا کہ اب میں کس کس کو اس کے معینہ وقت کی نوید دیتا ہوں۔ میرے وجود میں بھڑک اٹھنے والی انتقام کی آگ نے میرا دل یک بیک سخت کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا اور میں تفصیلی خبر پڑھنے لگا۔ اخبار کے نامہ نگار نے واقعات کی کڑیاں بہت محنت سے یکجا کی تھیں۔ پولیس کو سب سے پہلے یہ اطلاع ملی کہ سیتا کے ساتھ حسین نامی ایک لبے لڑکا بھی موجود تھا، اور پھر پولیس حسین کے بہنوئی رجب تک پہنچ گئی۔ جب پولیس کو یہ علم ہوا کہ قاہرہ کے مضافات میں رجب کے باغ میں ایک رہائشی کاٹیج بھی ہے، تو فوری طور پر اس کاٹیج کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی اور یہ سراغ ملا کہ وہاں ایک ایسی حسین عورت مقیم تھی جس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس اطلاع کے بعد فوری طور پر اس باغ کا خفیہ محاصرہ کر لیا گیا، مگر شام کے 7:15 بجے نامعلوم لوگوں نے بھاری جمعیت کے ساتھ باہر سے پولیس پر دھاوا بول دیا۔ وہ سب اسٹین گنوں سے لیس تھے۔ ان کی فائرنگ سے 4 پولیس والے ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ پولیس کا اندازہ تھا کہ حملہ آوروں کے بھی کم از کم 11 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، جنہیں بھاگتے ہوئے حملہ آور اٹھا کر لے گئے۔ پولیس کے خلاف اس تشدد آمیز کارروائی کے بعد باغ اور کاٹیج پر دھاوا بولنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور جب پولیس کسی مزاحمت کے بغیر رات کے 1 بجے کاٹیج میں داخل ہوئی تو وہاں سیتا کی مست شدہ لاش ملی۔ اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، منہ پر مضبوطی سے ٹیپ چپکا ہوا تھا اور اس کے جسم کے متعدد حصوں پر تشدد کے بے شمار نشانات واضح تھے۔ سرکاری حکام کا خیال تھا کہ سیتا جرائم پیشہ لوگوں کے کسی حریف گروہ کے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچی تھی۔ اس کی لاش پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی پولیس نے اس کے قاتلوں اور حملہ آوروں کی تلاش کی مہم تیز کر دی۔
ساتھ ہی صفدر علی کی گرفتاری کے لیے خصوصی دستے تشکیل دے دیے گئے تھے۔ اخبار جا بجا اسی واقعے سے متعلق خبروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں سیتا کی پرانی تصاویر اور ماضی قریب کے واقعات بھی شائع کیے گئے تھے، مگر اس کی لاش کی تصویر شاید اشاعت کے لیے جاری نہیں کی گئی تھی۔ تفصیلی مطالعے کے بعد میں نے اخبار فرش پر پھینک دی۔ اس تمام بربادی کا ذمہ دار رجب ہے۔ اگر وہ تشدد کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت سے عاری تھا تو اسے سیتا کو پناہ دے کر چوہے دان میں پھنسانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اسے کسی نامعلوم مقام پر سخت رازداری میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ضمانت کی سرتوڑ کوششیں جاری ہیں۔ یہ تو اسی سے معلوم ہو سکے گا کہ اس المناک سانحے کا وہ کس حد تک ذمہ دار ہے۔ اب کسی صفائی، وضاحت یا تعویل کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میرے لیے یہی خبریں کافی ہیں۔ میرے اندر کا آدمی اس وقت شکست و ریخت کے عذاب سے دوچار ہے۔ اب میں سکون چاہتا ہوں، چند روز کا مکمل سکون، تاکہ اس کے بعد لوگوں کو صفدر علی کے بھیانک روپ سے بھی متعارف کرا سکوں۔ اگر ان خبروں کو درست مان لیا جائے تو پھر اس مقام پر سولومن کی موجودگی کا جواز بھی مل جاتا ہے۔ اس نقطے پر میں چونک پڑا۔ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ سولومن کو میں واقعی بھول رہا تھا۔ اگر یہ درست تھا کہ سیتا پولیس کے ستم کا نشانہ نہیں بنی تھی تو سولومن پولیس سے پہلے ہی رجب کے باغ تک پہنچ گیا تھا اور وہی سیتا کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ لیکن یہ بات بعیدست فہم تھی کہ سولومن نے سیتا کو زیر کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا ہو۔ اسرائیلی اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ سولومن کے قبضے میں آ ہی گئی تھی تو اسے پہلی فرصت میں سیتا کو لے کر اپنے ملک کی طرف فرار ہونا چاہیے تھا۔ اسرائیلیوں کے لیے سیتا کی حیثیت ثانوی تھی۔ میرا سوال سن کر ہاشم نے پرسکون لہجے میں کہا، وہ تو تم تک پہنچنے کے لیے سیتا کو اعلی کار بنانا چاہتے تھے، مگر اس وقت سولومن کے لیے سیتا سمیت مصر سے نکلنا ناممکن تھا، لہٰذا وہ سیتا سے تمہارے بارے میں باس پوس کرتا رہا۔ شاید وہ سیتا کو ہلاک نہ کرتا، لیکن اسی دوران میں باہر سے ہم نے ہلہ بول دیا اور وہ سیتا کو ہلاک کر کے باہر نکل گیا۔ لنگڑا سولومن تو بہرحال مجھ سے نہیں بچ سکے گا، مگر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس قصے کو دانستہ سیدھا سادہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ان خبروں میں جھوٹ تو ضرور ہے۔ حملہ آوروں کی بھاری جمعیت اور پھر ان کے کم از کم 11 آدمی ہلاک و زخمی کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس طرح پولیس نے اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کے 4 آدمی مرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 7واں آدمی بھی بخیر و عافیت نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ میں نے کہا، سیتا کی موت کی خبر نے ابتدا میں میرے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر لمحہ بہ لمحہ مجھے وہ خبر ایک موہوم مفروضے میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی میں اس بارے میں یقین اور بے یقینی کے ملے جلے رد عمل کا شکار تھا۔ پیٹر سولومن کی حد تک تو میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے اگلے لاہے عمل کے لیے ہمیں رجب کی رہائی کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن رجب کب رہا ہوگا؟ سولومن کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ رجب کسی بھی وقت رہا ہو سکتا ہے۔ وہ سیاسی آدمی ہے اور شہر کے اعلیٰ حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ اس کی ضمانت کی کئی درخواستیں داخل کی جا چکی ہیں اور سولومن کے بارے میں رات ہی میں نے ہدایت جاری کر دی ہیں۔ کون جانے کہ ہدایات کے اجرا اور نتائج کے اصول میں کتنا وقت لگتا ہے۔ بہرحال رجب کی رہائی سے کچھ امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ میں نے ہاشم کے ہمراہ اسی کے کمرے میں ناشتہ کیا۔ اس دوران میں میری ذہنی کیفیت عجیب و غریب تھی۔ ہاشم اس وقت ہر طرح سے میری دلجوئی کی کوششوں میں مصروف تھا، مگر اس کی طفلانہ تسلیاں میرے لیے بے وقت تھیں۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا ذہن تاریخ خلاؤں میں کسی غیر مرئی سہارے کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ میں محض ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا اور پھر اس کے کمرے سے اٹھ کر واپس اوپر آ گیا۔ اس وقت میں تھکا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری عمر یک بہ یک 10 برس بڑھ گئی ہو۔ اچانک دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو مریم مجھے دھکیل کر اندر آ گئی۔ میں دروازہ مقفل کر کے اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہوا ہے؟ کیا ابھی تک سو رہے تھے؟ یہ مدھم روشنی بھی گل کر دو، اس وقت اندھیرے میں بڑا سکون مل رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرہ روشن کیا۔ یہ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ راتوں کی بے کلی کی کہانی ایسے ہی آنکھیں سناتی ہیں۔ کیا بات ہے؟ تم اداس ہو بہت؟ روشنی بند کر دو، پہلے اپنی پریشانی کا سبب بتاؤ، پھر مکمل اندھیرا کر دوں گی۔
کل میں بلا وجہ پریشان نہیں تھا، دشمنوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ کہاں؟ اردن میں؟ سب کچھ چل گیا، کچھ نہ بچ سکا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ بھرا گھر جل گیا، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ میری ساری عمر کی پونجی برباد ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ مریم، میں اکیلا رہ گیا۔ وہ محبت آمیز انداز میں میرا سر سہلانے لگی۔ روشنی گل کر دو۔ وہ فوراً اٹھی اور چٹ چٹ کی 2 آوازوں کے ساتھ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرا دکھ اپنی ذات میں سمیٹ لے۔ وہ سیدھے سادھے الفاظ میں میری دشمنی اور میرے گھر کے بارے میں دریافت کرتی رہی، اور میں استعاروں میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا رہا۔ کمرے میں ڈمپل کی 2 بوتلیں موجود تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کا خیال نہیں آیا تھا۔ مریم نے ایک بوتل کھولی اور بستر کے سرہانے لگا ہوا دھیمی روشنی والا بلب آن کر دیا، جو اس وقت خاصا تیز محسوس ہو رہا تھا۔ مریم نے 2 گلاس تیار کیے۔ فضا میں شیشے کے باہم ٹکرانے کی ہلکی سی کھنک پیدا ہوئی۔ مریم نے گلاس سے اپنے لب تر کر کے بڑی ادا سے ان دہکتے ہوئے یاقوتی ہونٹوں پر زبان پھیری، اور میں نے پورا گلاس معدے میں انڈیل لیا۔ مریم کا پہلا گلاس ہی چلتا رہا اور میں چوتھا خالی کر گیا۔ لہٰذا تھوڑی دیر بعد ہی منتوں کے فرق کو یکسر فراموش کر کے اپنے ہی تصور کی تراشی ہوئی لمحاتی جنت میں گم ہو گیا۔ اس روز مریم نہ جانے کب واپس گئی۔ شاید اس نے واپس جاتے ہوئے میری نیند بھی خراب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، مگر اندر سے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو فرش پر ڈمپل کی خالی بوتل نظر آئی۔ دوسری بوتل، جو آدھی سے قدر زائد تھی، ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے غسل خانے میں گھس کر گرم پانی سے طویل غسل کیا، پھر تر و تازہ ہو کر آپریٹر کے ذریعے ہاشم سے بات کرنے کا ارادہ کیا، جسے فوراً ہی مسترد کر دینا پڑا، کیونکہ میں القاہرہ میں اپنے اور ہاشم کے تعلق کے زیادہ گواہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نیچے پہنچا تو ہاشم کے کمرے سے کوئی جواب نہیں ملا، اور میں لانج میں پہنچ کر ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس وقت قاہرہ کی رات اپنے شباب پر تھی۔ منچلے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے ٹولے ہر صنف تفریح کے ساتھ ہی زندہ اور بے جان اشیاء کے سودوں میں مصروف تھے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد میں اپنے خیالات کی رو میں ڈوبا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر میری طبیعت ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگی تھی۔ دن میں نیند پوری کر لینے کے باعث دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ رات گئے ہاشم میرے پاس پہنچا۔ وہ اس روز کے اخبارات بھی ساتھ ہی لیتا آیا تھا جو اس نے میرے آگے ڈال دیے۔ کہاں غائب تھے؟ لمبی مہم پر گیا تھا، غنیمت ہے کہ سرخرو ہو کر واپس لوٹا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا رجب کی ضمانت ہو گئی؟ ضمانت مسترد ہو گئی، اس پر ناقابل ضمانت جرائم عائد کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ معاملہ اب لمبا کھینچے گا؟ وہ اہم سماجی مرتبے کا مالک ہے، اس کا 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا ہے، اس کے بعد ابتدائی چالان پیش ہوگا، شاید اس وقت کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو پھر کس سرخروئی کی بات کر رہے تھے تم؟ صبح تم نے سارے اخبار تفصیل سے پڑھے تھے؟ ہاں، دیکھے تھے۔ اس میں کہیں اس واردات کا ذکر تھا جو سولومن نے ہمارے ساتھ کی تھی؟ اس معاملے کے 2 ہی فریق تھے جو فرار ہو گئے، پھر اخبارات تک خبر کیسے پہنچتی؟ تو تمہارا خیال ہے کہ تھوڑی دور موجود فوجیوں نے اندھیرے میں وہ تیز روشنی نہیں دیکھی ہوگی، اور نہ ہی بموں کے دھماکے سنے ہوں گے؟ دھماکے تو ہر طرف ہی ہو رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ روشنی کو کوئی اہمیت نہ دی گئی ہو۔ وہ لوگ بعد میں ضرور اس کنج تک پہنچے ہوں گے، پھر بموں کے ٹکڑے، جھلسی ہوئی جھاڑیاں اور وین کے ٹائروں کے نشانات سے بہت سے نتائج اخذ کیے گئے ہوں گے، مگر اخبارات میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس طرح تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ سولومن کو دیدہ و دانستہ الجھنوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس میں کس کا مفاد ہے؟ مقامی حکام کا، کیونکہ پیٹر سولومن ان کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ معاہدہ خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا۔ مجھے اور سیتا کو خوفزدہ کرنے کے لیے تو قاہرہ میں ایک اسرائیلی ایجنٹ کی موجودگی کی تشہیر بہت ضروری تھی۔ مسئلہ صرف تمہارے یا سیتا کا ہی نہیں تھا، رائے عامہ بھی وزن رکھتی ہے۔ تم عربوں کو نہیں جانتے، وہ اسرائیلیوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ یہ تک برداشت نہیں کریں گے کہ اسرائیلی حکومت کے تنخواہ دار ہماری سڑکوں پر جھاڑو لگائیں۔ کوئی بھی مصری اہلکار اس قومی انا کو مجروح کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ بات مان بھی لوں کہ ایسا ہوا ہے، تو سولومن اس علاقے میں چوروں کی طرح کیوں چھپتا پھر رہا تھا؟
اسے وہاں معمور سپاہیوں کی بھرپور اعانت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ سولومن ان سب سے الگ رہ کر چند اعلیٰ مصری حکام کے اشارے پر کام کر رہا تھا۔ محاصرہ کرنے والوں کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اعلیٰ اختیارات کے ساتھ کوئی ایسی شناخت توفیق کی گئی ہوگی کہ نچلے درجے کے کوئی اہلکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ کیا یہ سب تم محض اس لیے کہہ رہے ہو کہ اخبارات میں ہماری اور سولومن کی جھڑپ کے بارے میں کچھ شائع نہیں ہوا؟ وہ تو محض شبہ کی ابتدا تھی جس کی بعد میں تائید ہوتی چلی گئی۔ آج شام سولومن کو قاہرہ کے پولیس کمشنر کے قیامگاہ سے برآمد ہوتے دیکھا گیا تھا، اور وہ شہر کے اعلیٰ رہائشی علاقے کے ایک ایسے بنگلے میں مقیم ہے جو محکمہ پولیس کی ملکیت میں ہے۔ وہ ابھی تک وہی ہے؟ ہاں، اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ اب سے آدھا گھنٹہ قبل میں اسے اس کے قیامگاہ تک پہنچا کر آیا ہوں۔ وہاں کچھ حفاظتی انتظامات بھی ہیں کیا؟ بظاہر نظر تو نہیں آتے۔ وہ ساری شام شہر میں بے مقصد گھومتا رہا، نہ جانے کس چکر میں ہے۔ تو کیوں نہ اسے ابھی دھر لیا جائے؟ اپنے ٹھکانے پر وہ شاید ہی آسانی سے قابو میں آ سکے۔ پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر وہ کل بھی اسی طرح بے مقصد شہر میں گھومتا رہا تو اسے کہیں سے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے قیامگاہ میں خفیہ برقی الارم وغیرہ نصب ہوں۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھڑک گیا نا تو دوبارہ اس کا سراغ پانا محال ہو جائے گا۔ وہاں اس وقت بھی تمہارا کوئی آدمی موجود ہے کیا؟ ہاں، صبح 4 بجے دوسرا آدمی اس کی جگہ سنبھال لے گا۔ ان سے تمہارے رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ ہر شخص اپنی ڈیوٹی ختم کر کے تحریری رپورٹ ایک مقام پر چھوڑے گا جو میں حاصل کر لوں گا۔ ہدایات کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ ہنگامی صورت میں اسی جگہ پہنچ کر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ سولومن گھر پر ہی موجود ہو۔ تمہاری کار واپس آ گئی؟ ہاں۔ تو پھر تم فوراً ایک اور کار کا بندوبست کرو۔ صبح 4 بجے سے ہم دونوں الگ الگ کاروں میں اس بنگلے کی نگرانی کریں گے۔ یہ پروگرام طے کر کے ہاشم واپس چلا گیا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے اور اسے میرے لیے ایک اور گاڑی کا بندوبست کرنا تھا تاکہ صبح 4 بجے والا منصوبہ کسی تبدیلی کے بغیر روبے کار لایا جا سکے۔ صبح 4 بجے ہاشم خبر لایا کہ مہم کے لیے چوری کی کار کا بندوبست کر لیا گیا تھا جو 1-2 روز کے لیے محفوظ تھی۔ تم چاہو تو میری کار لے لینا، ہم میں سے جو بھی چوری کی کار میں ہوگا وہ زیادہ آزادانہ طور پر کارروائی کر سکے گا۔ تم اپنی کار میں جاؤ گے، میں نے کہا۔ پھر ہم وہیں بیٹھے تبادلہ خیال کرتے رہے۔ ہاشم کا ارادہ اسے اغوا کر کے ایکس 3 پہنچانے کا تھا جہاں میلوں دور کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ اس کی دانست میں سیتا کی موت کا انتقام سولومن کی موت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اس کی سسکتی ہوئی زندگی ہی انتقام قرار پائی۔ ہم دونوں ہوٹل سے لاپرواہ انداز میں رخصت ہوئے۔ ہاشم کی کار بھی پارکنگ لاٹ کے بجائے باہر موجود تھی اور مسروقہ کار اسی قطار میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنی اپنی گاڑیوں میں آن بیٹھے۔ ہوٹل سے سولومن کے قیامگاہ تک کا فاصلہ 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ وہ رہائشی علاقہ صاف ستھرا اور فیشنیبل ضرور تھا، مگر مکانات کا رقبہ کم ہی تھا۔ بیشتر مکانات کے سامنے کاریں فٹ پاتھ کے سہارے کھڑی ہوئی تھیں۔ ہاشم نے اپنی کار ایک تاریک مقام پر روک دی۔ میں نے بھی کچھ دور نکل کر ایسی ہی ایک جگہ تلاش کر لی۔ ہاشم کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق سڑک کے اس پار مجھ سے تقریباً 300 گز دور میرے شکار کا مسکن واقع تھا۔ اتنے سویرے میرا کار سے نکل کر باہر ٹہلنا خطرناک تھا، لہٰذا میں خود کو چھپانے کی نیت سے کار کے شیشے چڑھا کر سیٹ پر دراز ہو گیا۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ ہاشم سولومن کو مکان سے نکلتے دیکھ کر اپنی گاڑی کا ہارن بجاتا اور میں ہاشم کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہاشم کی کار کا ہارن بہت ہی مخصوص آواز والا تھا جس کی بنا پر دھوکہ کھانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ آخر کار صبح طلوع ہو گئی اور سڑک پر تھوڑا بہت ٹریفک بھی رواں ہو گیا۔ میں خاموشی سے اپنی کار سے اترا اور ہاشم کی طرف چل دیا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ وہ کسی پیشہ ور ڈرائیور کی طرح اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکائے اونگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ داہنی طرف تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ سولومن کے مکان کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ شاید اس نے کھڑکی کا شیشہ قدرے کھولا ہوا تھا کیونکہ میری آہٹ پاتے ہی وہ چونک گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گئے؟ یار یہ کام بڑا ذلیل ہے۔ تمہارا آدمی موجود ہے یا چلا گیا؟ اسے میں نے چلتا کر دیا، زیادہ بھیڑ سے گڑبڑ کا امکان تھا۔ اب دن نکل آیا ہے، میں پوری طرح ہوشیار ہوں۔ سولومن کو دیکھ کر تم ہارن نہ بجانا، میں خود خیال رکھوں گا۔ ہارن کی آواز پر کہیں وہ چوکننا نہ ہو جائے۔ پھر اپنی گاڑی کا رخ گھما لو، اس طرح ہم دونوں سمتوں میں فوری طور پر اس کا پیچھا کر سکیں گے۔
اس نے دانشمندانہ مشورہ دیا۔ واپس جا کر میں نے اپنی کار سڑک کے دوسرے کنارے پر لگا دی۔ اس طرح میں عقب نما آئینے کے بجائے براہ راست سولومن کے مکان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ طویل اور اکتا دینے والا انتظار 8:30 بجے تک جاری رہا۔ پھر آخر کار سولومن کی سفید آسٹن مکان سے باہر رینگتی نظر آئی اور میں نے اپنی گاڑی کا انجن اسٹارٹ کر لیا۔ آسٹن باہر نکل کر آگے جانے کے بجائے سبک رفتاری سے میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ تھوڑے فاصلے سے ہاشم کی کار بھی بڑھائی۔ اس کے گزر جانے کے بعد میں یو ٹرن لے کر اسی راہ پر ہو لیا۔ نہ صرف وہ آسٹن میری نظروں میں پوری طرح آ چکی تھی بلکہ میں اس کا نمبر بھی یاد کر چکا تھا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد میں نے ہاشم کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود سولومن کے پیچھے لگ گیا۔ یہ آنکھ مچولی ایک ایسے دفتری علاقے میں ختم ہوئی جہاں شاید سارے ہی سرکاری ملازم دفاتر میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ باہر بس اکا دکا آدمی ہی نظر آ رہا تھا۔ سولومن کار سے نیچے اترا، مگر میں نے ایک فوری خیال کے تحت اپنی کار کا انجن بند نہیں کیا، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ٹریفک صاف پا کر سولومن سکون سے سڑک عبور کر رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے گیئر ڈالا اور کار کسی چیتے کی طرح غراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت تک سولومن آدھی سڑک عبور کر کے آنے والے ٹریفک کی لائن میں داخل ہو چکا تھا، اور ٹریفک نہ ہونے کے باوجود اس کی نگاہیں مخالف سمت میں نگراں تھیں تاکہ وہ ناگہانی نمودار ہونے والی کسی گاڑی کا شکار نہ ہو سکے۔ مگر اس کے لیے ناگہانی مصیبت دوسری طرف سے نازل ہو رہی تھی۔ میں نے ٹریفک کے قاعدے کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی کے بمپر سے اس کی پنڈلیوں پر شدید ضرب لگائی اور وہ چیخ کر دور جا گرا۔ میں ہینڈ بریک لگا کر پھرتی سے نیچے اترا۔ سولومن کراہتے ہوئے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر موجود اکا دکا افراد بھی دھماکے اور پھر چیخ کی آواز سن کر ادھر لپکے آ رہے تھے۔ میں نے پھرتی سے سولومن کے بال پکڑ کر کنپٹی کے رخ سے اس کا سر سڑک پہ دے مارا اور اس کا بدن کانپ کر ساکت ہو گیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں سے بہنے والا خون اس کی پتلون سے بہہ کر پختہ سڑک کو رنگین کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی کار کی طرف کھینچنے لگا۔ ٹھہرو، پہلے پولیس بلائی جائے گی۔ وہاں آ جانے والوں میں سے کسی نے پرجوش لہجے میں کہا، چاہے یہ خون بہنے کا سبب مری کیوں نہ جائے، اسے میری کار میں ڈالو اور کار کا نمبر نوٹ کر لو۔ مجھے معلوم ہے کہ غلطی میری ہے، میں خود پولیس کے سامنے اس کا اعتراف کروں گا۔ مسروقہ کار کی شان و شوکت اور میرے لب و لہجے نے ان کو مرعوب کر دیا، اور دو آدمیوں نے اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر پیٹر سولومن کو میری کار کی عقبی نشست پر ڈال دیا۔ وہاں تماشائیوں کی بھیڑ بڑھنے لگی تھی، دفاتر سے بھی لوگ باہر آنے لگے تھے، مگر میں وہاں سے اپنے شکار کو لے کر روانہ ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاشم کی کار میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں کافی دور تک تیز رفتاری سے کار دوڑاتا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں جائے واردات سے محفوظ فاصلے پر پہنچ چکا ہوں تو میں نے رفتار سست کر دی اور ہاتھ لہرا کر ہاشم کو آگے نکلنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم کی کار مجھ سے آگے نکلی اور پھر میں اس کی تقلید کرنے لگا۔ چند ہی منٹ بعد دونوں گاڑیاں ایک ویرانے میں پہنچ گئیں، جہاں ہاشم نے اپنی کار روکی اور پھر میں نے بھی اپنی کار اس کے پہلو میں روک دی۔ میدان صاف پا کر ہم دونوں نے آنن فانن میں سولومن کو ہاشم کی کار میں منتقل کر دیا۔ پھر میں نے مسروقہ کار کا رخ گھما کر اسے سڑک کے کنارے ایک طرف کھڑا کیا اور خود ہاشم کی کار میں آ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے ہاشم کی کار نئی منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ یہ تو بہت آسانی سے ہاتھ آ گیا، تم نے بھی حد ہی کر دی ویسے۔ وہ بس فوری خیال تھا اور غنیمت یہ ہوا کہ وہاں جمع ہونے والے بھی میری ہمدردی کے روب میں آ گئے۔ اگر میں تمہاری کار چلا رہا ہوتا نا تو یہ قدم ہرگز نہ اٹھا پاتا۔ تو کیا انہوں نے تمہیں روکنے کی کوشش بھی کی تھی؟ ہاں، وہ احمق پولیس کو بلانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں پھٹکارا کہ وہ اس کار کا نمبر نوٹ کر لیں، زخمی کو طبی امداد نہ دی گئی تو پولیس کے آنے تک وہ مر ہی جائے گا۔ یہ فوری قلع بازیاں بس تمہارے ہی بس کا روگ ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سولومن کیا قلع بازی کھاتا ہے۔ کچھ دور سفر خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ پھر ہاشم بولا، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حرامزادہ X3 میں اپنی زبان کب تک بند رکھ سکے گا۔ یہ X3 کیا بلا ہے؟ میں نے اپنے ذہن میں دبا ہوا سوال الفاظ کی صورت میں اس کے سامنے اگل دیا۔ باہر سے تو تم دیکھ ہی چکے ہو، اب اندر سے بھی دیکھ لینا۔ ہمارا ایک بااعتماد ٹھکانہ ہے وہ۔ اگر X3 وہی کچھ ہے جو باہر سے نظر آتا ہے تو سراسر غیر اطمینان بخش ہے۔ ہاں، بس ایک ہی خوبی ہے کہ بیک وقت خاصی دور تک نگاہ رکھی جا سکتی ہے اور کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پیشگی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ وہاں ایک عظیم و شان تہخانہ بھی ہے۔
ہاشم نے انکشاف کیا۔ ایک زیر زمین راہداری کے ذریعے اس تہہ خانے سے نکاسی کا دوسرا خفیہ راستہ کم و بیش آدھا میل جنوب میں نکلتا ہے۔ تو تہہ خانہ بھی ہے وہاں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے بغیر تو وہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا غیر محفوظ سا جھونپڑا ہی رہ جاتا جہاں تحفظ کا احساس ہی باقی نہ رہتا۔ مگر اس لقودق ویرانے میں اس جھونپڑے کی موجودگی کا کیا جواز ہے؟ وہ طویل و عریض اراضی ایک شخص کی ملکیت ہے جس نے اپنی ملکیت اور قبضے کی علامت کے طور پر وہاں ابو جمال کو نگہبان رکھا ہوا ہے۔ جس روز بھی ان زمینوں پر پانی پہنچانے کا اہم منصوبہ روبہ عمل آ گیا، وہ سارا ریگستان لہلہاتے ہوئے سبزہ زار میں تبدیل ہو جائے گا۔ مصر میں قیمتی اراضی پر مالکان کی جانب سے کل وقتی چوکیداری کا انتظام ایک پرانی روایت ہے۔ اگر ایسا بندوبست نہ کیا جائے تو کسی بھی وقت کوئی دوسرا شخص بظاہر لاوارث نظر آنے والی اراضی پر قابض ہو جاتا ہے